السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولویۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وکل نفس ذائقۃ الموت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ آج کے اس نماز جمعہ کا پہلا خطبہ، سب سے پہلے یہ مبارک دن جو کہ حج کا ثواب بھی رکھتا ہے غریبوں کے لیے کہ جو حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، اور سردار ایام ہے، دنوں کا سردار ہے روز جمعہ، اور اس دن کے لیے روایات میں بہت تاکید ہے کہ اس دن جو بھی کار خیر کرنا ہے، جو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے، روز جمعہ کو انتخاب کریں۔ اور یہ دن تمام فضیلتوں کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ روایات میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جمعے کا دن آخری حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کا دن بھی ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے سورہ حجرات کی چند آیتیں پیش کی تھیں۔ اس کے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ذکر تھا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لاتا ہے تو اس میں تحقیق کرو، جستجو کرو، اس کی بات کو فوراً نہیں مان لو، ورنہ بعد میں کیا ہوگا؟ پچھتانا پڑے گا۔ لہذا کوئی بھی خبر اگر ملتی ہے اپنے خلاف، کسی نے کہا کہ فلاں نے آپ کو ایسا کہہ دیا، تو خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ جستجو کرو، اس میں پتہ لگاؤ صحیح بات کیا ہے۔ اور بڑے سے بڑے مسائل ہوں ان کا چھوٹا کر دینا یہ انسان کا کمال ہے، اچھے انسان کا۔ بڑے سے بڑے مسائل کو چھوٹا کر کے حل کر دینا یہ انسان کا کمال ہے، اور بنی ہوئی بات کو بگاڑنا یہ شیطنت ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ لہذا آسان راستہ ہے تو، لیکن ہمارے آخرت کے لیے، ہماری قبر کے لیے، ہمارے عاقبت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور آج جو ہم آیت پڑھیں گے اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 7، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ترقی کیا ہے۔ آج کے زمانے میں ترقی سمجھ رہے ہیں کہ بہترین مکان ہو، اے سی لگی ہو، بہترین کار ہو، بہترین بنگلہ ہو، اس کو ترقی۔ لیکن خداوند عالم جو کہ خالق بشر ہے وہ کیا فرما رہا ہے ترقی کے بارے میں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں، یعنی خود رسول کا ہونا، یعنی معصوم کا ہونا۔ معصوم کا ہونا انسانوں کے درمیان یہ انسان کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب غیر معصوم کی اگر اتباع کرے گا، غیر معصوم کی بات مانے گا، تو جگہ جگہ پر بھٹکتا ہے، گمراہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول تمہاری پیروی کرے تو بہت سے امور میں تم کو پریشان ہونا پڑے گا۔ لہذا امت کو چاہیے کہ رسول کی اطاعت کرے، نہ کہ جو ہے امت چاہے کہ رسول اللہ ہماری معاذ اللہ اطاعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب آگے خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے فطری طور پر تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمان نہیں لفظ ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت رکھی ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایمان کی محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کیسے ماحول میں رہ رہا ہے، کس کلچر میں رہ رہا ہے، کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ ساتھی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر وہ محبت باقی نہ رہ جائے، چونکہ لیکن فطرت میں ہے یہ۔ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت رکھی ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دی ہے۔ زینت، زمین کی زینت کیا ہے؟ زمین کی زینت پہاڑ ہے، درخت ہے، ندیاں ہیں، سمندر ہے، یہ سب کس کی زینت ہے؟ کھیت ہے، باغات ہیں، یہ سب زینت کس کی ہے؟ زمین کی زینت ہے۔ انسان اپنی زینت سمجھتا ہے، انسان کی زینت نہیں ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں اللہ نے زینت دیا ہے۔ کس چیز سے سجایا ہے تمہارے دل کو؟ الایمان، ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کی زینت کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے کفر و فسوق اور گناہ کو مکروہ، تمہارے دل کو پسند، دل نہیں پسند کرتا ہے، دل ایمان کو پسند کرتا ہے، اور کفر و فسوق و عصیان کو، گناہ کو دل پسند، یہ فطری بات ہے۔ بعد میں ہو سکتا ہے ایک آدمی معاذ اللہ خدا نخواستہ شراب پینے لگے، شروع میں اس کو کڑوی لگے اور خراب لگے، چونکہ وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے، لیکن پھر پیتے پیتے اس کی بدبو بھی اس کو اچھی لگنے لگے اور اس کا مزہ بھی اسے اچھی لگنے لگے اور وہ عادت کر جائے۔ لیکن اصل اولی کیا ہے؟ اصل اولی ہے کہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر و فسوق اور عصیان کو اللہ نے ایسا تمہارے دل کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، وہ لوگ کہ جو ایمان کو محبت رکھتے ہیں، ایمان کو چاہتے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں، اور کفر اور فسق اور فجور سے دوری کرتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں جس کے بارے میں خداوند عالم فرما رہا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، خدا علیم اور حکیم بھی ہے۔ لہذا اس آیت میں جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں نے پڑھی، اس میں اہم چیز جو ہے، سب سے جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہمارے اوپر، وہ کیا ہے کہ رسول کو بھیجا، ہمارے درمیان رسول اللہ کو بھیجا۔ بہت سی آیتیں ہیں، لہذا رسول اللہ کی اگر اتباع کرے گی امت، رسول اللہ کی اگر پیروی کرے گی تو کوئی مشکل و پریشانی نہیں ہوگی۔ آج امت مسلمہ میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، کس وجہ سے ہیں؟ کہ رسول اللہ کو مانا لیکن رسول کی بات نہیں مانی، رسول کو مانا لیکن رسول کی بات نہیں مانی، بالکل واضح ہے۔ لہذا اسلام دو اسلام چلے، ایک غدیری اسلام اور ایک ثقیفائی اسلام، بالکل واضح ہے۔ آج کے امت مسلمہ کو جبکہ علم بڑھ چکا ہے، لوگوں کی عقلیں بڑھ چکی ہیں، سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ دین جس کو قیامت تک رہنا ہے، رسول اللہ اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے، کہا کہ اپنے سے جس کو چاہنا بنا لینا، یعنی غیر معصوم کی اتباع۔ غیر معصوم کی اتباع میں کیا پرابلم ہے؟ کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ لہذا بہت سے ممالک ہیں جو ملکوں کے قانون بنتے ہیں، جیسے ہندوستان کا قانون ہے، پاکستان کا اساسی قانون ہے، ایران کا اساسی قانون ہے، امریکہ کا اساسی قانون ہے، یہ سب قوانین کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ چونکہ ان قوانین کو بنایا ہے غیر معصوم نے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے قوانین معلوم ہے 100 مرتبہ چینج ہو چکے۔ یہ کیوں بدل رہا ہے قانون؟
چونکہ انسان ناقص ہے، انسان کے قانون میں بھی نقص ہے، لہذا کہ وہ اس میں یہ گڑبڑی تھی، اب یہ قانون بدل دو، 370 پہلے بنا دو، پھر 370 کو ہٹا دو۔ یہ ہٹانے کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے جو کیا تھا غلط تھا، لہذا اللہ نے قانون دیا ہے۔ قانون کی کتاب کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن مجید ہے، اس میں اللہ نے قانون سکھایا ہے انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، اور پھر اس کے واقعی مفسرین جو ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کہ جو حقیقی مفسر قرآن ہیں، انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو خلافت ظاہری کے زمانہ ہے 4 سال 4.5 سال جو بھی اختلاف ہے مان لیں 4.5 سال، اس کے لیے UN کے کئی سال پہلے بہت سے علماء و دانشوران جمع ہوئے، انہوں نے آخری نتیجہ یہی لکھا، کہا پوری تاریخ انسانیت میں جناب آدم سے لے کر کے آج تک ایسی حکومت جیسا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ہے، ایسی حکومت کا نمونہ دنیا پیش نہیں کر سکی۔ یہ دوست نہیں لکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو انگریز ہیں، دانشور ہیں اپنے زمانے کے حساب سے، انہوں نے کہا کہ وہ حکومت جو نمونہ مولا کائنات نے پیش کیا، جو اصل اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تھی، وہ حکومت یعنی کیا؟ آج کے زمانے میں تصور کرنا مشکل ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ مثلا کیا ہے مولا کائنات کی حکومت میں؟ ایک یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کی حکومت کے دائرے میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ دوسری بات آپ سنتے رہتے ہیں کیا کہ کوئی کسی چور نے چوری کی، آ کر کے مولا علی کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ یا علی ہم نے چوری کی ہے، میری انگلی کاٹ دیجیے۔ تو ایک مرتبہ اعتراف کرنے پہ نہیں مانا جاتا، جب اس نے 4 مرتبہ آ کے اعتراف کیا تو مولا علی نے کہا کہ حد جاری کیا جائے، اب اس کی انگلی کاٹ دی گئی۔ یہ سن لیا آپ نے، لیکن کیا آج کوئی انسان ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ یعنی مولا کائنات نے اپنے 4.5 سال کی حکومت میں انسان کو اتنا بلند مقام تک پہنچا دیا کہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، یہ سوچ نہیں رہا، ایمان رکھ رہا ہے، یقین کامل پہ ہے کہ اگر ہم کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے گی تو آخرت کے سخت عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ لہذا چور آتا ہے، آ کے ہاتھ کٹوایا اور پھر علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا گیا، آپ سنتے رہتے مجلسوں میں، اور پھر کسی نے کہا کہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا جس نے ہاتھ کاٹ دیا، کہا مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ پھر مولا کائنات نے جوڑ دیا اور کہا وہ حکم شریعت کا حکم تھا، اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو کاٹا، اور یہ میری محبت کا تقاضا تھا کہ میں نے اسے جوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ لہذا لطف خدا یہ ہے جو ہم نے آیت پڑھی کہ انسان اچھائی کو دوست رکھتا ہے۔ صرف اچھے انسان اچھائی کو دوست نہیں رکھتے ہیں، بلکہ چور بدماش گنڈے جو ہیں وہ بھی اچھائی کو ہی دوست رکھتے ہیں۔ یہ کیسے پتا؟ کہ اگر کہیں چوری کیا چوروں نے، کسی گھر کو لوٹا، تب جب مال بانٹنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہا انصاف سے بانٹو، عدالت سے بانٹو، برابر سے بانٹو، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ عدالت، انصاف اور اچھائی یہ وہ ہے جو کہ اچھے ہی لوگ نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو برے ہیں سماج میں وہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ لہذا بہترین انسان کی کامیابی ہے کہ وہ مطیع ہو پیغمبر کا، رسول اللہ کا مطیع ہو، یعنی مسلمان ہو رسول اللہ کا، مسلمان ہو رسول اللہ کا، رسول کے فرامین پر عمل کرے اور ایمان کو دوست رکھے اور کفر و فسق و فجور کو پسند نہ کرے۔ اور لیکن یہ انسان جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دوسرے کاموں میں جو کہ گناہگار لوگ ہیں، خطاکار لوگ ہیں، ان سے بات کرنے میں ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن جب اپنے خالق کے سامنے آ کے 5 منٹ 10 منٹ اس کے سامنے اس سے گفتگو کرنا ہے، اپنی راز کی دعائیں مانگنی ہے،
اس کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، جو کہ ہمارے ہی فائدے میں ہے، لیکن ہم میں کیا ہوتا ہے، شیطان یہاں پر انسان پہ غالب آ جاتا ہے۔ فضلا من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا فضل ہے؟ کہ اللہ نے ایمان کی محبت دلوں میں رکھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنے سماج کی وجہ سے، کلچر کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، دوست کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے والوں کے اعتبار سے وہ سماج ان پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی کو چھوڑ کر کے برائی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت اولی یہ ہے، کیا ہے؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ فطرت اسلام، فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام اچھائی کا نام ہے، برائی سے بچنے کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا دین اور بے دینی میں کیا فرق ہے؟ کسی بزرگ عالم نے کہا محبت کا نام دین ہے، محبت کا نام دین ہے، چاہنے کا دین، اللہ کو چاہنا، رسول اللہ کو چاہنا، ائمہ معصومین علیہ السلام کو چاہنا، ان کے اوپر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر سکیں۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، معبود جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ۔ سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ سبحان من لا یکلف نفسا الا وسعها۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ونشہد ان علیا امیر المؤمنین وامام المتقین ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اس دوسرے خطبے میں بھی آپ تمام، سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر آپ تمام حضار کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور بہترین زاد سفر انسان کے لیے تقوی الہی ہے۔ اور اگر تقوی الہی نہیں ہے، اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا، اس کی اطاعت کرنا، تو انسان کامیاب نہیں ہے۔ اور جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ درود و صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم علی الحسن بن علی المجتبی۔ وعلی الحسین الشہید بکربلا۔ وعلی بن الحسین زین العابدین۔
وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا ومقتدانا صاحب الزمان ہادم الکفر والفسوق والعصیان۔ اور اس خطبہ دوم میں تقوی الہی کے ساتھ آج جیسا کہ ایک حدیث اس میں پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، قالا سئل رسول اللہ، پانچوں امام فرماتے ہیں سئل رسول اللہ، رسول اللہ سے سوال کیا گیا، ان خیار العباد، کہ بہترین بندے اللہ کے کون ہیں، بہترین اچھے بندے جو اللہ کی نظر میں اچھے بندے ہیں وہ کون ہیں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین اذا احسنوا استبشروا، وہ ہیں کہ جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نیکی جب انجام دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اچھا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غرور کرنے لگے، نیک کام کرتے ہیں تو ان کے دل کو خوشی ہوتی ہے، کسی غریب کو مدد کر دیا یا عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج پہ گئے، زیارت کو گئے، تو کیا فرمایا پیغمبر نے، اذا احسنوا استبشروا، جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، وَإِذَا سَاءُوا اسْتَغْفِرُوا، لیکن اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً خدا سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، وَإِذَا أَعْطُوا شَكَرُوا، جب بھی ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نعمت پاتے ہیں تو پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی جو نعمت دیا ہے جس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بہترین بندوں کی پہچان۔ تو پہلی پہچان کیا بتائی رسول اللہ نے، جب اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب برا کام کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں، جب کوئی نعمت ان کو ملتی ہے، جو نعمت دیا ہے جس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، جب کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، صبروا، صبر کرتے ہیں، جزا و فضا نہیں کرتے ہیں، اپنی پریشانی سب سے بیان نہیں کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ حل کرنے والا خدا ہے، کسی سے اپنی پریشانی بیان کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اذا ابتلوا صبروا، جب مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، مبتلا ہونا، مصیبتیں آنا، پریشانیاں آنا، یہ سب امتحان ہیں انسان کے، امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کیا ہے کہ خدا سے مدد مانگا جائے، لہذا وہ صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَضَبُوا غَفَرُوا، اور جب وہ غصے ہوتے ہیں، جس نے غصہ دلایا ہے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں، بہت اہم۔ لہذا پیغمبر نے اس میں کیا کیا فرمایا، اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برا کام کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں، یعنی یہ سب ہمارے اپنانے کے لیے حدیثیں ہیں، ہم اپنے اندر اپنائیں۔ وَإِذَا أَتَوْا شَكَرُوا، جب کوئی ان کو کچھ عطا کرتا ہے تو پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ عطا کرے، اللہ کے بندے عطا کرے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَإِذَا ابْتَلُوا صَبَرُوا، جب مبتلا ہو جاتے ہیں کسی مصیبت میں تو صبر کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے، جب غصہ ہوتے ہیں تو جس نے غصہ دلایا ہے اس سے پہ غصے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے جا کر کے
استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اور مومن کی علامت میں دوسری حدیثوں میں ہے بشرو فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بشاشیت، چہرے پہ خوشحالی، چہرے پہ نورانیت، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وحزنہ فی قلبہ، دل میں غم رہتا ہے لیکن چہرے پر خوشی رہتی ہے۔ لہذا یہ بہت مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تھے، بات کرتے تھے تو ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے، یعنی بہترین چیز ہے۔ آپ بزنس میں ہوں، آپ کسی آفس میں ہوں، یا آپ جو ہے مزدوروں سے کام لیتے ہوں، اگر اپنی سیرت یہ بنا لیں، صرف ایک سیرت رسول اللہ کی، کیا مسکرا کے بات کرنا، کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، نہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تو آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، نہ تو زحمت کرنی پڑ رہی ہے، بس کیا ہے، خوشحالی سے بات کرنا ہے، اس کو ڈانٹ نہیں دینا۔ کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے، اس سے نہیں ہے تو کہتے بھائی نہیں دے سکتے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ بشرو فی وجہ ہی، ان کے چہرے پر خوشحالی ہوتی ہے، وحزنہ فی قلبہ، دل کے اندر غم رہتا ہے، دل کے اندر غم رہنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور خدا کی دوسرا کیا تھا کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً استغفار کرتے ہیں، یعنی خدا کی عظمت کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک آخری وقت نہ آ جائے، جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے۔ لیکن جب آ گیا سامنے، اب دیکھ لیا، تو اب وہاں پر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا دلیل ہے قرآن مجید میں، ثبوت بھی ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو قرآن کی آیت کہتی ہے، فرعون کہتا ہے کہ ہم نے ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر۔ اللہ نے کہا اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وقت گزر گیا۔ اب جب موت کو سامنے دیکھ لیا تب اختیار ختم ہو گیا۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال ہے اختیار۔ انسان فرشتے سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ مختار ہے۔ انسان پیدا کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ ملائکہ کے ساتھ رہے۔ انسان کس لیے پیدا ہوا؟ اولیاء خدا کے ساتھ رہے، انبیاء کے ساتھ رہے، مولا علی کے ساتھ رہے، ائمہ معصومین کے ساتھ رہے۔ انسان اس مقام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس سے نیچے آتا ہے تو انسان اپنا نقصان اٹھاتا ہے۔ لہذا اللہ جن بندوں کو بہت چاہتا ہے اس کے لیے رسول نے کیا فرمایا کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً کہ پروردگارا، اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچی ہے اس سے جا کے کہہ دے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہماری غلطی معاف کر دو۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اپنے دل پہ تھوڑا پتھر رکھنا ہوگا، تھوڑا سا ایمان قوی کرنا پڑے گا، اور اس کے سامنے چلے جائیں، معافی مانگیں۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا، آپ نے معافی مانگی، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ لیکن اگر یہ صلح کا پیغام جو آپ نے دیا اور آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے دوست نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کی سزا اسے ملے گی، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہ آپ ایک مرتبہ میں ہار مان جائیں کہ گئے تھے، سلام کیا، ملے، لیکن اس نے استقبال نہیں کیا، وہ ملا نہیں تو اب ہم ہار مان کر پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، ہار نہیں ماننا۔ اب جتنی مرتبہ آپ جائیں گے اس کا ثواب آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا اور اس کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا۔ لہٰذا یہ سوچ کے نہ جائیں کہ ہم بار بار جائیں اور قبول نہ کریں، اس کا عذاب بڑھائیں۔ نہیں، اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے صلوات بھیجے محمد والے۔ اور جب بھی نعمت پاتا ہے تو نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے قلیل من عبادی الشکور، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، شکر کرنے والے بندے کم ہیں۔ وہ اس کے پہلے میں نے شعر پڑھا تھا، شکر نعمت نعمتت افزن کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند۔ شکر نعمت اگر کرو گے تو تمہاری نعمت بڑھتی جائے گی، کفر نعمت اگر کرو گے تو از کفت بیرون کند، کفر نعمت نعمتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کی مثال آیت اللہ محسن قراتی نے بیان کیا، شاید میں نے کبھی کہا یا نہیں کہا، کہ یہ ایران میں دستور ہے، جیسے مجلس ہوتی ہے تو ٹرے میں چائے لے کے جاتے ہیں سب کے سامنے، ہر آدمی اپنی چائے اٹھا لے رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ صرف اپنی نہیں اٹھا رہا ہے، اس نے چائے اٹھائی اپنے بغل والے کو دے دیا، پھر اٹھائی
پھر اپنے بغل والے کو دے دیا، پھر اٹھائی اپنے پیچھے والے کو دے دیا، پھر اٹھائی اپنے آگے والے کو دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے پاس زیادہ دیر تک رکے گا چائے دینے والا ہے، یہ جو بانٹنے والا ہے اس کے پاس بڑھتا جائے گا، وہ دیر تک نعمت اس کے پاس رکنے والی ہے۔ لہذا شکریہ ادا کرنا، اور انسان وہی خوش رہ سکتا ہے کہ جو مادیت میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، مادیت میں دیکھے کہ ہم اگر ہماری مالی حالت ایسی ہے تو کتنے ایسے ہیں، اگر ہمارے پاس ٹوٹا پھوٹا گھر ہے تو کتنے ایسے ہیں جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اگر ہم کو 2 وقت کا دال چاول روٹی مل جا رہی کھانے کو، کتنے ایسے ہیں جو بھوکے بھی رہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے معنویت میں اوپر کی طرف دیکھے کہ ہم جو ہے نماز مغرب پڑھتے ہیں، نماز ظہر عصر نہیں پڑھتے، نماز ظہر عصر و مغرب پڑھتے ہیں، صبح کو قضا ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا دوست، وہ ہمارا رشتہ دار، وہ ہم سے آگے ہے۔ اس میں دیکھنا ہے، معنویت میں، عبادت میں، روحانیت میں اگر جو ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اور ادھر پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہ خود کوشش کیا ہے؟ خوشحالی کا سبب ہے۔ اور مادیت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، لہذا اگر اس پہ انسان عمل کرتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے خوشی کی جگہ ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن اسی دنیا میں خوشی کے مواقع موجود ہیں۔ اور سب سے آخری، وقت نہیں زیادہ بیان کروں، کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جب بھی وَإِذَا غَضَبُوا غَفَرُوا، جب اس کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو وہ غصہ دلانے والے کے لیے جا کے استغفار کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسا نہیں کہ شواہد موجود نہیں ہیں، بلکہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلافت ظاہری کا جب زمانہ ہے اور ان کے لشکر کے سردار کون ہیں؟ مالک اشتر، مالک اشتر، جن کی شجاعت، جن کی بہادری اتنی مشہور تھی کہ دشمن کا لشکر کانپتا تھا ان کا نام سن کر۔ اتنا بہادر انسان، جس کے لیے مولا کائنات نے کہا کہ میرے لیے مالک ایسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اب دیکھیے، جس کو مولا علی ایسی فضیلت بیان کر رہے ہیں، وہ مالک کا کمال دیکھیے۔ مالک نے کیا کیا؟ مالک اشتر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کہیں سے آیا تھا، شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب تو ایسا نہیں، پہلے زمانے میں بہت زیادہ تھا چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ تو مالک اشتر گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ یہ شخص جا رہا ہے، پہچانا نہیں، اس نے کنکڑ کھینچ کر کے مالک اشتر کو مارا، اور وہ اتفاق سے جا کر کے مالک اشتر کی پیشانی پہ لگا۔ مالک اشتر نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور چلے گئے، اسے کچھ کہا نہیں۔ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کیا ہوا؟ کہا کس کو مارا تم نے؟ یہ کہا نہیں پتا کون تھا۔ کہا یہ ہے مالک اشتر، یہ علی کے فوج کا سردار ہے، علی کی فوج کا کمانڈر ہے، جس کو دیکھ کر کے فوجیں کانپ جاتی ہیں، تم نے ایسی گستاخی کی۔ اب وہ لرز گیا، پہچانتا نہیں تھا، کانپ گیا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب یہ اتنی بڑے لشکر کا سردار ہے، ابھی پولیس بھیجے گا، فورس بھیجے گا، مجھے گرفتار کرے گا، مجھے سزا دے گا۔ اب وہ پیچھے چلا، پتہ لگاتے ہوئے مالک کدھر ہے۔ مالک کدھر گئے؟ کسی نے کہا کہ مالک اشتر مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ فوراً مسجد میں پہنچا، اب جا کے انتظار کرنے لگا۔ دیکھیے، جو غصہ دلائے اس کے لیے طلب استغفار کرنا، یہ اچھے بندوں کی پہچان ہے، جس کا ملنا بھی مشکل ہے۔ مالک جیسا ہونا چاہیے اور ہم کو اسی کا اتباع کرنی چاہیے، ہم کو پیروی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نمونے عمل ہیں دنیا میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ جب مالک اشتر کی نماز تمام ہوئی تو اس نے آ کے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا کہ ہم نہیں پہچانتے تھے کہ آپ علی کے لشکر کے سردار ہیں، اور مجھ سے یہ گستاخی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو مالک اشتر نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے تو تجھے معاف کر دیا، میں آیا ہوں مسجد میں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، میں نے نماز حاجت پڑھی ہے، اور میں تیرے اس گناہ کی بخشش کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ ہے نبی کے سچے امتی کی پہچان، یہ وہ ہے جو مولا علی کے چاہنے والوں کا، ان کے پیروکاروں کا کردار ہونا چاہیے۔ یہ کردار پیش کیا ہے علی کے چاہنے والوں نے۔ اور
آج جو کہ امام زمانہ کے پردے غیب کا زمانہ جو گزر رہا ہے، جو ہمارے لیے امتحان کا وقت ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی سخت وقت ہے، چونکہ معصوم ابھی گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں خود معصوم کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام پردے غیب میں ہے، البتہ ان کی نعمتوں سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی دی گئی ہے کہ جیسے سورج اگر بادل آ جائے، سورج دکھائی نہ دے، پھر بھی سورج کی کرنوں سے تمام زمین کے موجودات فائدہ حاصل کرتے ہیں، انرجی پاتے رہتے ہیں۔ امام کے ذریعے سے انرجی پاتے رہتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوتی جو سورج بالکل چمکتا رہے۔ لہذا یہ وہ زمانہ، امام کو ایسے ہی کرداروں کی ضرورت ہے، ایسے کرداروں کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہو، کہ اگر کسی نے غصہ دلایا تو پھر اس کے گناہوں کے لیے جا کے استغفار کرے۔ غصہ اگر آ جائے اور انسان فوراً اس سے بدلہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑے تو یہ کردار وہ نہیں ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے۔ لہذا ہم کو کوشش کرنا چاہیے اپنے عاقبت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اس لیے کہ دنیا بہت ہی محدود ہے، کچھ دن کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر قبر کی منزلیں ہیں، پھر برزخ کی منزلیں ہیں، پھر حساب و کتاب کی منزلیں ہیں، جو کہ بہت ہی سخت مراحل ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو کہ ہم نے کیا کیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور صرف دنیا کے بارے میں اگر انسان سوچتا ہے تو دنیا چند دنوں کی ہے، اور اس قبر کی منزل جو ہے، جیسا کہ آپ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز وحشت پڑھتے ہیں، خوف ڈر کی نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ فشار قبر، فشار قبر جو کہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے خاص کر انسانوں کے لیے عذاب ہے۔ قبر کی منزلیں بہت ہی سخت ہیں۔ قبر سے قیامت تک کے درمیان جو برزخ کہلاتا ہے، برزخ، یہ جیسا کہ حدیث میں ہے یہ شیعوں کے لیے مخصوص ہے۔ کیا مطلب مخصوص ہے؟ کیا یعنی شیعوں کو ان کے گناہوں کی سزا اسی میں ملتی ہے، اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو گناہ سے پاک ہو کر کے اٹھیں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو جس طرح ہم سوچ لیں کہ بس ایسے ہی گزر جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ حق الناس کا خیال کریں، حق اللہ کا خیال کریں۔ حق الناس کا خیال کریں کیا مطلب؟ یعنی باپ کا بیٹے پہ کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پہ کیا حق ہے، ماں کا بیٹے پہ کیا حق ہے، بیٹے کا ماں پہ کیا حق ہے، بھائی کا بھائی پہ کیا حق ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے جو حقوق کو امام نے بیان کیا ہے، باقاعدہ کتاب رسالۃ الحقوق، جس میں امام معصوم نے حقوق کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو آرام نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، اگر ہم کسی کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہونے پائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری طاعات و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگارہ اپنی عبادت کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات و جو جوان ہیں جن کی دلی تمنائیں ہیں، دلی دعائیں ہیں، پروردگارہ ان کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی، روحانی و معنوی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ